بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا، اس کے ساتھ اس کا بیٹا بھی تھا۔ باپ بیٹے کے درمیان اس قدر مشابہت تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حیران ہو گئے اور فرمایا، میں نے باپ بیٹے میں اس طرح کی مشابہت نہیں دیکھی۔ آنے والے شخص نے کہا، امیر المومنین، میرے اس بیٹے کی پیدائش کا بڑا عجیب قصہ ہے۔ اس کی پیدائش سے پہلے جب میری بیوی امید سے تھی تو مجھے جہاد میں جانا پڑا۔ بیوی بولی، آپ مجھے اس حالت میں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ میں نے کہا، آپ کے پیٹ میں جو کچھ ہے میں اسے اللہ کے پاس امانت رکھ کر جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر میں جہادی مہم میں نکل پڑا۔ ایک عرصہ کے بعد واپس ہوا تو یہ دردناک خبر ملی کہ میری بیوی انتقال کر چکی ہے اور جنت البقیع میں دفن کی گئی ہے۔ میں اس کی قبر پر گیا، دعا اور آنسوؤں سے دل کا غم ہلکا کیا۔ رات کو مجھے اس کی قبر سے آگ کی روشنی بلند ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں نے رشتہ داروں سے معلوم کیا تو انہوں نے کہا، رات کو اس قبر سے آگ کے شعلے بلند ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ میری بیوی بڑی نیک خاتون تھی۔ میں اس وقت اس کی قبر پر گیا تو وہاں یہ حیرت انگیز منظر دیکھا کہ قبر کھلی ہوئی ہے، میری بیوی اس میں بیٹھی ہے، بچہ اس کے پاس بے چین ہو رہا ہے اور یہ آواز دے رہی ہے، اے اپنی امانت کو اللہ کے سپرد کرنے والے، اپنی امانت لے لے۔ اگر تم اس بچے کی ماں کو بھی اللہ کے سپرد کر جاتے تو واللہ آج اسے بھی پاتے۔ میں نے قبر سے بچہ اٹھایا اور قبر اپنی اصلی حالت پر آ گئی۔ اے امیر المومنین، یہ وہی بچہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ کسی لڑائی کے لیے تشریف لے جاتے تو مدینہ منورہ سے باہر لشکر کا معائنہ فرماتے تھے، مجاہدین کی ضروریات اور دوسری چیزوں کا جائزہ لیتے۔ کم عمر بچے لشکر میں شامل ہو جاتے تو انہیں واپس بھیج دیتے۔ احد کی لڑائی کے لیے تشریف لے جانے لگے تو معمول کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کا جائزہ لیا۔ جو نوعمر لڑکے نظر آئے انہیں واپس چلے جانے کا حکم فرمایا۔ ان میں یہ حضرات شامل تھے: حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت زید بن ثابت، حضرت اسامہ بن زید، حضرت زید بن ارقم، حضرت برا بن عازب، حضرت عمر بن حزم، حضرت اسید بن ظہیر، حضرت ابو سعید خدری، حضرت سمرہ بن جندب، حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہم۔ ان حضرات کی عمریں اس وقت تقریباً 13-14 برس کی تھیں۔ جب انہیں واپسی کا حکم ہوا تو حضرت خدیج رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لڑکا تیر چلانے میں بہت اچھا ہے۔ تو حضرت رافع رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس وقت پنجوں کے بل اوپر اٹھ کر کھڑے ہو گئے تاکہ کچھ بڑے نظر آ سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا جذبہ دیکھ کر اجازت فرما دی۔ اس پر حضرت سمرہ بن جندب نے اپنے سوتیلے باپ مرہ بن سنان سے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رافع کو تو اجازت دے دی اور مجھے نہیں دی، حالانکہ میں رافع سے طاقتور ہوں۔ اگر میرا اور اس کا مقابلہ ہو تو میں اس کو پچھاڑ لوں گا۔ حضرت سمرہ کے والد نے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کی۔ آپ نے دونوں کا مقابلہ کرایا تو سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رافع رضی اللہ تعالی عنہ کو واقعی پچھاڑ دیا۔ اس پر آپ نے انہیں بھی اجازت دے دی۔ اس کے بعد اور بچوں نے بھی ایسی کوشش کی اور کچھ کو اجازت مل گئی۔ اس کارروائی میں رات ہو گئی۔ آپ نے لشکر کی حفاظت کا انتظام فرمایا، 50 کے نام مقرر فرمائے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، ہماری حفاظت کون کرے گا؟ ایک صاحب اٹھے اور بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کروں گا۔ آپ نے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا، ذکوان۔ آپ نے فرمایا، اچھا بیٹھ جاؤ۔ آپ نے پھر فرمایا، ہماری حفاظت کون کرے گا؟ ایک صاحب اٹھے اور بولے، میں کروں گا۔ تو آپ نے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا، ابو صبا۔ آپ نے فرمایا، بیٹھ جاؤ۔ تیسری مرتبہ پھر آپ نے پوچھا، ہماری حفاظت کون کرے گا؟
ایک صاحب نے کہا میں کروں گا۔ آپ نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا ابن عبد القیس، یعنی عبد قیس کا بیٹا۔ آپ نے ارشاد فرمایا اچھا بیٹھ جاؤ۔ کچھ دیر بعد آپ نے ارشاد فرمایا تینوں آ جائیں۔ اس پر صرف ایک صاحب حاضر ہوئے۔ آپ نے پوچھا تمہارے دو ساتھی نہیں آئے؟ انہوں نے عرض کیا حضور تینوں مرتبہ میں ہی بولا تھا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا دی اور فرمایا ٹھیک ہے تم پہرا دینا۔ وہ رات بھر پہرا دیتے رہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے احد کی لڑائی میں جانے کے لیے اجازت مانگی۔ اس وقت آپ کی عمر 13 سال تھی۔ باپ نے بھی اجازت دینے کے بعد سفارش کی اور عرض کیا حضور اس کے اعضاء طاقتور ہیں، ہڈیاں مضبوط ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف 2-3 بار دیکھا، پھر فرمایا نہیں ابھی یہ کم عمر ہے۔ اس طرح انہیں اجازت نہ ملی۔ احد کی لڑائی میں ان کے والد شہید ہو گئے۔ باپ کی شہادت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ مال بھی نہیں تھا۔ فرماتے ہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے انہیں دیکھ کر فرمایا جو صبر مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے صبر عطا فرماتا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے پاک بازی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے پاک بازی عطا فرما دیتا ہے، اور جو مال مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے مال عطا فرماتا ہے۔ آپ نے یہ باتیں سنی تو بغیر کچھ مانگے ہی واپس لوٹ آئے۔ کم عمر تھے، باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا تھا، ضرورت مند تھے، لیکن کوئی سوال کیے بغیر لوٹ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو بہت بڑا مرتبہ عطا فرمایا، آپ کو بہت علم عطا فرمایا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ علوم نبوی کے بحر بے کراں تھے۔ آپ نے زیادہ تر اپنی زندگی علم حدیث اور فقہ کی اشاعت کے لیے وقف کر دی تھی، جس کی وجہ سے آپ کے حلقہ درس میں ہر وقت لوگوں کا ہجوم رہتا تھا۔ اگر کسی کو کوئی خاص مسئلہ پوچھنا ہوتا تو دیر بعد موقع ملتا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق گوئی کی تاکید کرتے سنا تھا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسی فرمان کو سامنے رکھ کر حق گوئی کو اپنا شعار بنا لیا تھا۔ جب کبھی حق بات کہنے کا موقع ملتا تو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر کہہ دیتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ مروان بن حکم نے عید کے دن ممبر نکلوایا اور نماز سے پہلے خطبہ پڑھا۔ ایک شخص نے اٹھ کر ٹوکا اور منع کیا کہ یہ دونوں باتیں خلاف سنت ہیں۔ مروان نے جواب دیا پہلا طریقہ متروک ہو چکا ہے۔ اس پر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا چاہے کچھ بھی ہو مگر اس نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ اسی طرح ایک مرتبہ آپ نے فضیلت صحابہ کی حدیث سنائی تو مروان بولا کیا بکتے ہو؟ اسی مجلس میں حضرت زید بن ثابت اور حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہما بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ان سے پوچھ لو۔ کچھ اور باتیں بھی ہوئیں تو مروان نے مارنے کے لیے درہ اٹھایا تو حضرت زید اور رافع رضی اللہ عنہما نے ان کی بات کی تصدیق کی۔